آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کو تکبر ہے اپنی نفاست ہے، اس کو تکبر ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، تو لہذا شیطان جو ہے وہ اس کے اوپر حملہ کرے گا، شیطان اس کے اوپر حملہ کر کے اس کو جس طرح وہ بھیڑیا بکری کے اوپر حملہ کر کے اس کی جان لے لیتا ہے، شیطان اس کے اوپر حملہ کرے گا اور اس کے ایمان کو سلب کر دے گا، اس کے ایمان کو سلب کر دے گا، اس کا ایمان ختم ہو جائے گا، اہل سنت سے یہ جدا ہوا تو اس پہ آہستہ آہستہ دوسروں کا اثر پڑنا شروع ہو جائے گا۔ پہلے ایک دن تقریر کو سنا، دوسرے دن سنا، تیسرے دن سنا، چوتھے دن سنا، تو مختلف ہیلے بہانے جو دوسرے بیان کریں گے اس کے دل میں اثر ہوتا جائے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کے دل سے اہل سنت کی محبت خالی ہو جائے گا، اہل سنت کی محبت سے اس کا دل ایک خالی پٹورا بن جائے گا۔ اس وقت جس وقت اہل سنت سے، اہل سنت کے مزاج سے، ادب مصطفیٰ سے، ادب اہل بیت سے، ادب صحابہ اکرام سے، ادب اولیاء کرام سے، عظمت اولیاء کرام سے اس کا دل خالی ہو جائے گا، یہ خود کو نمازی بھی سمجھے گا، مسلمان بھی سمجھے گا، سب کچھ سمجھے گا، اس کے باوجود یہ گمراہی کی طرف چلا جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ ہے قاسیہ۔ قاسیہ کون سی بھیڑ ہوتی ہے اور کون سی بکری ہوتی ہے؟ قاسیہ اس کو اپنے ریوڑ سے نفرت نہیں ہوتی، اپنے ریوڑ سے نفرت نہیں ہوتی، ریوڑ سے پیار ہوتا ہے، ریوڑ میں رہنا چاہتی ہے، لیکن ایک بات اس کے اندر ہوتی ہے، وہ لالچی بڑی ہوتی ہے، چاہت پانے کی لالچی بڑی ہوتی ہے۔ وہ بھیڑ لالچی ہوتی ہے، اس کو پتا ہوتا ہے فلاں جگہ پہ چرنے کی جگہ ہے، لیکن دوسری بھیڑوں کو بتاتی نہیں، وہ کہتی ہے سارا گائے کھا جاؤ۔ قاسیہ وہ کہتی ہے مجھے دعوت ملی تھی، میں اس لیے چلا گیا تھا، وہ یہ نہیں سوچتا، وہ کہتا ہے میرا برادری کا معاملہ تھا، میں اس لیے چلا گیا تھا، وہ کہتا ہے میرا یاری دوستی کا معاملہ تھا۔ تو لالچ اس کے اندر ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں جس بھیڑ اور جس بکری کے اندر لالچ آ جاتا ہے تو پھر اس پر بھیڑیا حملہ کر دیتا ہے۔ لہذا اہل سنت کی عوام کے اندر یہ دیہات کے رہنے والے سادہ سے لوگ، یہ میں ان لوگوں کے لیے اشارہ بات کر رہا ہوں جو سمجھتے ہیں کہ میں کسی دوسری مجلس میں یا محفل میں جا رہا ہوں، وہ شیعہ کی ہو وہ کوئی ہو، کسی دوسری مکتب فکر کی ہو، وہ کہتا ہے کہ اس نے فلاں بات بڑی اچھی کی ہے، پتہ نہیں اس کا مولوی کو بات نہیں کر رہا جو اس کو اچھی لگتی۔ اور کچھ لوگ اتنے سادے ہوتے ہیں، وہ اپنا فلسفہ اس انداز میں بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اچھی بات جو ہے وہ مجھے وہاں سے یقین تھا کہ مجھے مل جائے گی، اہل سنت کے اندر سے مجھے یقین نہیں تھا۔ لہذا لالچ کی بنیاد پہ وما تفرقوا کا حصہ بننا کہ وہ نام جو نام بارگاہ مصطفیٰ سے الاٹ ہوئے ہی نہیں، ان ناموں کے گروہوں کے اندر جا کے بیٹھنا اور وہاں پہ اولیاء کے خلاف باتیں سننا اور وہاں پہ صحابہ کے خلاف باتیں سننا، آپ کو شاید پتہ ہی نہیں، آپ کہیں گے قاضی صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ اولیاء کے خلاف اور صحابہ کے خلاف، ایسے ہوتا ہے۔ اہل بیت اتحاد کے بارے میں ہم سادہ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ عقائد کیا ہے، اور پھر جا کے آگے تیسرے نمبر پہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ناحیہ وہ بکری ہوتی ہے کہ جو لالچی بھی نہیں ہوتی، اس کو اپنے ریوڑ سے نفرت بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ بھیڑیے کا شکار اس لیے بن جاتی ہے کہ وہ جو ناحیہ ہوتی ہے وہ دل میں یہ خیال کرتی ہے کہ اہل سنت کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں، میرے ریوڑ کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں، میرے مالک کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں، میرا مالک
میری پرواہ نہیں کرتا، مجھے دیکھتا نہیں، اس کو اعتماد نہیں ہے اپنے مالک کے اوپر۔ اب اس بات کو فٹ کرو آگے جا کے اہل سنت کے اوپر، یہ جو بکریوں والی بات ہے، شازہ والی اور کاسیہ والی اور ناہیہ والی، کہ جو بندہ وہاں تفرقو فرقہ واریت کے اندر جا کے بیٹھے، اہل سنت کو چھوڑ کر، ہوا سماکم المسلمین، اس کو چھوڑ کر، جو اولیاء کا تسلسل ہے، جو صحابہ اکرام کا تسلسل ہے، عقائد کا، اعمال کا، عبادات کا، معاملات کا، خدمات کا، خانقاہی نظام کا، جو اس کو چھوڑ کے یاری کی بنیاد پہ، برادری کی بنیاد پہ، پیسے کی بنیاد پہ، لالچ کی بنیاد پہ، تعلق کی بنیاد پہ، ڈیرے کی بنیاد پہ، رواداری کی بنیاد پہ، ہمدردی کی بنیاد پہ، ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ نہیں میرے لیے سب کے دروازے کھلے ہیں، تو مجھے اپنے مالک پہ اعتماد نہیں، تو اہل سنت کے اندر آ کے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کا مطلب یہ بنے گا کہ اس بندے کو اپنے عقیدے پر اعتماد نہیں، صحابہ پر اعتماد نہیں، اہل بیت پر اعتماد نہیں، اس کو آقا کریم مجھ ذات مصطفیٰ پر اس کو اعتماد نہیں، کہ جو میں نے نام دیا ہے وہ اہل سنت کا نام ہے۔ لہذا یہاں پہ یہ بات سمجھ آئی، مجھے تھوڑا سا بول کے بتاؤ کہ اہل سنت کے ساتھ وابستگی کتنی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس لفظ کے ساتھ منسلک رہیں گے تو پھر ہی اولیاء کرام کی محبت کو دل میں جگہ دے سکیں گے، اہل سنت کے ساتھ منسلک رہیں گے تو پھر جا کے ہمارا اس گروہ کے ساتھ تعلق ہوگا کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں متعدد بار اس حدیث کو بیان کر چکا ہوں، انا و اہل بیتی شجرۃ فی الجنہ واغصانها فی الدنیا ومن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ اگر تم میں سے کوئی، اب یہ ہے عقیدہ، پھر دوسرے نمبر پہ وہ حدیث مبارکہ عقیدہ ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من احب اصحابی و ازواجی و اہل بیتی، کہ جس بندے نے پیار کیا میرے صحابہ کے ساتھ، میری ازواج مطہرات کے ساتھ، میری اہل بیت کے ساتھ، اور پھر پیار کس حد تک کیا، خرج من الدنیا علی محبتہم، وہ مر گیا، دنیا چھوڑ گیا ان کی محبت میں، صحابہ کی محبت میں، صحابہ کی محبت اس کے دل میں تھی کہ موت آ گئی۔ اللہ پاک کے جو نبی ہیں، آقا کریم علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات ہیں، ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی برا نہیں بولتا، سب کے بارے میں تقدس دل میں ہے، اتنی دیر میں اس کو موت آ گئی۔ اہل بیت کے کسی ایک فرد کی بھی اس کے دل میں کوئی کمی کجی نہیں ہے، سب کے ساتھ پیار ہے، سب کی عزت ہے، سب کے مقام کو ان کے مقام کے مطابق سمجھتا ہے، اس کو موت آ گئی۔ یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ، من احب اصحابی و ازواجی و اہل بیتی وتولہم واستغفر لہم خرج من الدنیا علی محبتہم، حضور فرماتے ہیں ان کی تعریفیں کرتا رہے، واستغفر لہم، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتا رہے، اور پھر اس کی موت آ جائے، مر جائے، ان تینوں کے ساتھ تعلق مضبوط ہو۔ اور یہ وما تفرقو جو فرقہ واریت ہے، اس کے اندر یا تو کوئی صحابیت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے یا کوئی اہل بیت اطہار سے ہاتھ کو دھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے اہل سنت کے ساتھ رہنا ضروری ہے کہ اہل سنت نہ صحابیت کو چھوڑتی ہے، نہ ازواجیت کو چھوڑتی ہے، نہ اہل بیتیت کو چھوڑتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس کو موت آ جائے، خرج من الدنیا علی محبتہم، ان کی محبت میں اس کو موت آ جائے، پھر کیا ہوگا؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دارا